بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم لوگوں کا جو پریویس لیکچر تھا دیٹ واز اباؤٹ دا ڈٹرمنٹس آف دا نیشنل انکم اینڈ وی ہیو کمپلیٹلی ڈسکسڈ اباؤٹ دا ریلیشن شپ بٹوین دا کنزمپشن اینڈ انکم اینڈ دین دا ریلیشن شپ بٹوین دا انکم اینڈ سیونگ. Now we have to observe a relationship between the income and consumption. Our today's topic is observed relationship between income and consumption. ٹھیک ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ the consumption is very important determinant of national income, تو what is the relationship between income and consumption? There are different theories, there are different studies by different economists regarding the observed relationship between income and consumption. This relationship can be understood with these theories. These theories are absolute income hypothesis, کلی آمدنی کا نظریہ, relative income hypothesis, صرف کا نسبتی آمدنی کا نظریہ, permanent income hypothesis, صرف کا مستقل آمدنی کا نظریہ, and life cycle hypothesis, نظریہ گردش حیات. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس absolute income hypothesis یا کینز کا کلی آمدنی کا نظریہ. ٹھیک ہے. As we are well aware that Keynes was the modern economist, he was the leader of modern economists. He developed a definite relationship between consumption and income. Keynes وہ پہلا شخص تھا جس نے صرفی خرچ اور آمدنی کے تفاعلی رشتے کو بیان کیا تھا اور کلی معاشیات کے اندر اس کے تصور کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا تھا. The base of Keynesian's theory about the consumption function is based upon the psychological condition of consumers. اسی لیے اس کو Keynesian psychological law of consumption بھی کہا جاتا ہے, یا اس کو صرف دولت کا نفسیاتی قانون بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ اس کی بنیاد صارف کے ایک نفسیاتی کیفیت کے اوپر رکھی گئی ہے. وہ کیفیت کیا ہے کہ جب مستقل طور پر مستقل صارف کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے, خرچ میں اضافہ تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن خرچ میں اضافے کی نسبت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو سائیکولوجیکل لا آف کنزمپشن بھی کہا جا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کا مرکزی خیال کیا ہے کہ ایک صارف اپنی کلی آمدنی کو بنیاد بنا کر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کتنا حصہ ضروریات زندگی کے اوپر خرچ کرے گا اور کتنا حصہ وہ بچا لے گا. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کینز کا سائیکولوجیکل لا آف کنزمپشن از ویری امپورٹنٹ لا ریگارڈنگ دا ایبسولوٹ انکم ہائپوتھیسس. جیمس ٹوبن اینڈ آرتھر سمتھ از آلسو فیورز ہز ویوز. وٹ واز دا بیس یا امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے کینز کے نظریے کے؟ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے؟ سب سے پہلی چیز اس نے یہ کہا کہ اوسط ملانے صرف ایک مستقل تفاعل ہے, مستحکم تفاعل ہے. ٹھیک ہے. ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم از اے کانسٹنٹ فنکشن. یعنی اس کا مطلب کیا ہے یا اس پوائنٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیونکہ اس بات کی نشاندہی کرنا کہ صارف کی جب آمدنی بڑھے گی لیکن وہ اس میں سے صرف کو اتنا زیادہ نہیں بڑھائے گا اپنی ضروریات زندگی کے اوپر, وہ اس چیز کو شو کرتا ہے کہ ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم ول ریمین سیم. اس کے علاوہ دا نیچرل بیہیویئر آف دا کنزیومر, کہ فطری طور پر انسان ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ آمدنی بڑھنے پر اس کا صرفی خرچ کو بڑھ جاتا ہے لیکن آمدنی کے مقابلے میں کم ہوتا ہے, یعنی ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم ول لیس دین 1. ٹھیک ہے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا جنرلی کہ جب ہماری انکم انکریز ہوتی ہے تو کنزمپشن بڑھتی ہے, لیکن جب پرماننٹ انکریز ہو جاتا ہے انکم کے اندر تو کنزیومر کی کنزمپشن میں اضافہ کم شرح سے ہونے لگتا ہے اور سیونگ زیادہ ہونے لگتی ہے, بچتوں کی طرف لوگ زیادہ جانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی کلی آمدنی کا معیار بلند ہوتا ہے آمدنی اور صرفی خرچ کے درمیان گیپ یا فرق بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. واٹ از دا گیپ؟ یہ گیپ ہوتا ہے وچ ول ریپریزینٹ دا سیونگ فنکشن. مین
as the consumer's income will increase permanently, so the level of consumption will not increase as much, but with the increase in the permanent income, the level of saving will start increasing. इसे जो income और consumption के दरमियान gap होता है, what is this gap? This gap is basically the saving function. ठीक है, तो वो बढ़ता चला जाता है और इस तरह से सारिफ की जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम रह जाता है. आमदनी में इजाफे के साथ साथ बचतों में भी इजाफा होता चला जाएगा और बचतों में ये इजाफा ज़्यादा निस्बत से होगा, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ता चला जाएगा. इफ़ देयर इज़ इंक्रीज, इफ देयर इज़ परमानेंट इंक्रीज इन द कंजम्पशन, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विल गेट ग्रेटर देन द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक हो गया. तो व्हाट इज़ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर? अगर आप देखें इन द शॉर्ट रन, तो डॉक्टर केन्स ने कहा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम. वाई डी यहाँ पर लिखा हुआ है, सी इज़ द फंक्शन ऑफ वाई डी. वाई डी इज़ द डिस्पोजेबल इनकम एंड एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड व्हाट इज़ द डिस्पोजेबल इनकम. ये इसको काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहते हैं, जो कि किसी शख्स के पास मौजूद होती है जो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है. सो व्हाट इज़ द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ कंज्यूमर? द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर इज़ सी इज़ इक्वल टू सी नॉट प्लस बी वाई डी. ठीक, total consumption is C naught. C naught is the level of consumption which is not function of income. C naught is representing the constant consumption which is not depending upon any other thing. Plus BYD, BY is that portion of consumption which is depending upon the disposable income. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, C is the consumption, C naught खुद इख्तियार सर्फी खर्च, autonomous consumption which is not depending upon any other function. B is marginal propensity to consume मुख्तता मिलाने सर्फ. And as we have discussed about what is the marginal propensity to consume या मुख्तता मिलाने सर्फ क्या होता है. मुख्तता मिलाने सर्फ is the change in consumption due to change in income level. हम कहते हैं कि अगर इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन चेंज होती है, तो उसका अमाउंट क्या होता है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है अभी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता चला जाता है विद द इंक्रीज इन इनकम लेवल. एंड डिस्पोजेबल इनकम ज़ाती आमदनी बराए इस्तेमाल, या इसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम इज़ द इनकम विच इज़ अवेलेबल विद द कंज्यूमर टू consume upon. Okay, if we want to analysis this function, we can observe this diagram. ठीक है जी, इसको देखें. देयर इज़ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी. ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज़ द कंजम्पशन फंक्शन. There is a 45 degree helping line OH. We have discussed about this previously, that this is the line show the permanent equilibrium between the consumption and income. ठीक है, सो OH 45 degree helping line है और इसके ऊपर हमारा कंजम्पशन फंक्शन, द कंजम्पशन फंक्शन C इज़ इक्वल टू C नॉट प्लस BYD. ठीक हो गया जी. तो यहाँ पर C हमारी कंजम्पशन हो गई है, C नॉट प्लस BYD हमारा. ओके, if we observe this consumption function C is equal to C naught plus BYD, there are basically three portions on it. The portion before E on the left side of point E, ठीक है, this is the point where consumption is greater than income. This is the point of dis-saving. ठीक है, हम कहते हैं 45 डिग्री हेल्पिंग लाइन के ऊपर जो भी कोई नुक्ता होगा वो इनकम और कंजम्पशन के दरमियान इक्विलिब्रियम या तवाज़ुन को शो करेगा. यानी लाइक ई पॉइंट है ना, तो ई के ऊपर हमेशा कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी. अगर ई से पीछे लेफ़्ट साइड पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन इनकम. इसका मतलब है डिस सेविंग. अभी कंज्यूमर की कंजम्पशन ग्रेटर है, इनकम स्मॉलर है. ठीक है, ई पॉइंट के ऊपर कंजम्पशन और इनकम बराबर है. दिस इज़ द इक्विलिब्रियम फॉर कंजम्पशन. एंड इफ़ वी मूव टू राइट टूवर्ड्स द पॉइंट ई पॉइंट से आगे जाएं राइट साइड के ऊपर, ठीक है, तो हेयर द कंजम्पशन इज़ ग्रेटर दैन इनकम, मीन दिस इज़ द सेविंग. ई पॉइंट के ऊपर इनकम और कंजम्पशन बराबर है, उससे आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे कंजम्पशन स्मॉलर होती जाएगी एज़ कम्पेयर टू इनकम, मीन इनकम इज़ ग्रेटर दैन कंजम्पशन, और सेविंग बढ़ती चली जाएगी. आप देखें द गैप बिटवीन द लाइन OH एंड C, यानी ये जो गैप आ रहा है ना, हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है. अगर HEC आप ले लें तो ये ट्रायंगल इज़ द सेविंग. ये वो वाली चीज़ है जो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस है. ठीक है, कि शुरू में जब अभी
انکم اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی تو کنزیومر از ناٹ ایبل ٹو سیو. ٹھیک ہے, لیکن ای پوائنٹ کے بعد جیسے جیسے پرماننٹ انکم انکریز ہوتی چلی جاتی ہے کنزیومر کی, تو اس کے ساتھ ساتھ کنزیومر کی جو کنزمپشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے, تو جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بٹوین دا کنزمپشن اینڈ انکم. سو دس از بیسیکلی دا پرماننٹ انکم ہائپوتھیسس. ٹھیک, اگر ہم امپورٹنٹ پوائنٹ انالیسس کرنا چاہیں آج کے لیکچر سے, تو ہم کیا انالیسس کر سکتے ہیں؟ that the permanent income hypothesis is given by Dr. Keynes. Number 1 point. Number 2, permanent income hypothesis gives a relationship between the permanent income and consumption. Number 3 point, that when the permanent income will increase, the consumption will increase in less amount as compared to the income. ٹھیک ہے. نمبر 4 point, that when there is an increase in the permanent income, the level of consumption will increase in lesser amount and saving will increase in larger amount. So marginal propensity to consume gets smaller than the marginal propensity to save in the long run. This is our today's study. Okay, اگر ہم دیکھنا چاہیں قانون کے مفروضات کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر دا assumptions are the conditions which are being assumed to prove a theory true. ٹھیک ہے, کوئی بھی نظریہ ٹھیک ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ماہر معاشیات جو حالات تصور کر رہا ہوتا ہے, فرض کر رہا ہوتا ہے, اس کو مفروضات کہا جا رہا ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کینز کا جو نظریہ ہے وہ مندرجہ ذیل مفروضات کے اوپر قائم ہے. وہ کیا مفروضات ہیں؟ جی, سب سے پہلا مفروضہ تو یہی ہے کہ ملانے صرف مستحکم رہتا ہے, پرماننٹ فنکشن ہے, کانسٹنٹ فنکشن ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. لفظیاتی طور پر لوگوں کی عادات تبدیل نہیں ہوتی. تفاعل صرف پر اثر انداز ہونے والے عوامل مثلاً آمدنی کی تقسیم, آبادی میں اضافہ, قیمتوں کا معیار وغیرہ, یہ پرماننٹ رہتے ہیں, ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ بات فرض کر لی گئی ہے. اسی وجہ سے یہ بات ہوگی کہ جب انکم بڑھے گی کنزمپشن نہیں بڑھے گی. دوسری بات کیا فرض کی گئی ہے کہ دیر از نو انسٹیبلٹی ان دا اکانومی. ملک کے اندر کسی قسم کا عدم استحکام نہیں پایا جاتا, سیاسی, اقتصادی یا معاشرتی. کوئی غیر معمولی تبدیلی نہیں ہوتی, نہ جنگ ہوتی ہے, نہ قہر پڑتا ہے, نہ افراط زر یا تفریط زر ہوتا ہے. غیر معمولی حالات نہیں ہوتی, اس لیے کنزمپشن نارمل سی رہتی ہے, انسرٹینٹی کوئی نہیں ہوتی. تیسری بات کیا فرض کی ہے کہ سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے جس میں لوگوں کی پسند, رجحان اور عادات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں عائد ہوتی. وہ اشیاء کی قیمتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیا خریدنا ہے, کیا نہیں کرنا. اور کینز کا نفسیاتی قانون صرف دولت کے بارے میں شارٹ پیریڈ ماڈل ہے, عرصہ قلیل کا ماڈل ہے, کیونکہ کینز طویل عرصے کے اوپر دھیان نہیں دیتا تھا. ہی واز ناٹ بلانگنگ ٹو دا لانگ پیریڈ. ڈاکٹر کینز belong to the short period. ٹھیک ہے. ایفیکٹس آف دا پرماننٹ انکم ہائپوتھیسس, صرف دولت کے نفسیاتی قانون کے مضمرات. مضمر کیا ہوتا ہے جی؟ ہڈن تھنگس, چھپی ہوئی چیزیں. مضمرات کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہیں؟ ایفیکٹس آف دا پرماننٹ انکم ہائپوتھیسس. اس قانون کو مد نظر رکھ کر کچھ نتائج نکالے جا سکتے ہیں جو کسی معیشت میں آمدنی اور روزگار کے تعین میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی چیز, اٹ پرووائڈز اے بیس فار میکنگ دا ڈیسیجن. اٹ از ہیونگ دا کروشل امپورٹینس فار دا انویسٹمنٹ. آمدنی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اگر مختتم میلانے صرف کم ہوتا چلا جاتا ہے اور مختتم میلانے بچت بڑھتا چلا جاتا ہے, تو ڈاکٹر کینز کا یہ ماننا تھا کہ جیسے جیسے بچت بڑھے گی تو لوگ اپنی بچت کی ہوئی رقم کے ساتھ کیا کریں گے, اس کو سرمایہ کاری کے کام میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ فیکٹر. دس تھیوری پرووائڈز اے ویری کروشل بیس فار دا انکریز ان دا انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ یہ ایک کانسیپٹ دیتی ہے پاسبلٹی آف دا جنرل اوور پروڈکشن. اٹ پرووائڈز اے کانسیپٹ ریگارڈنگ دا جنرل پاسبلٹی آف دا اوور پروڈکشن. اور بیش پیداواری کے تصور کے بارے میں ڈاکٹر کینز نے کہ جب آمدنی میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور صرف دولت میں اتنا اضافہ نہیں ہوتا, مین دیر از نو کوآرڈینیشن بٹوین انکم اینڈ کنزمپشن. انکم بڑھتی جا رہی ہے, کنزمپشن نہیں بڑھ رہی, مین ڈیمانڈ فار کنزمپشن گڈز از ناٹ انکریزنگ ناؤ.
سو جو انویسٹرس جو کہ بچتیں بڑھنے کی وجہ سے سرمایہ کاری کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے سپلائی آف گڈز از انکریزنگ بٹ ڈیمانڈ از ناٹ انکریزنگ، سو اٹ ول کریٹ اوور پروڈکشن یا بیش پیداواری. اس کی وجہ سے بیش پیداواری اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اٹ پرووائڈس ریزن فار دا سیکولر اسٹیگنیشن یا طویل المیعاد جمود یا سرد بازاری. اسٹیگنیشن یا سرد بازاری کیا ہوتی ہے جی؟ کہ جس میں ڈپریشن آنے لگتا ہے اکانومی کے اندر، سرد بازاری آنے لگتی ہے. اس کی وجہ ڈاکٹر کی نے کیا بیان کی؟ کیونکہ مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈیکریز ہوتا جاتا ہے ود دا انکریز ان انکم لیول. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے چونکہ جو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، جو سپلائی ہوتی ہے، وہ بغیر بکے پڑی رہتی ہے. کنزیومرز خریدتے نہیں ہیں، انویسٹرز پروڈیوس کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈپریشن آ جاتا ہے اکانومی کے اندر. اور اگر یہ مستقل رہتا ہے، یہ تصور کی آمدنیاں بڑھتی جاتی ہیں، صرف نہیں بڑھتا، تو یہ ایک لانگ رن اسٹیگنیشن کی بیس بن جاتا ہے، شدید ڈپریشن آ جاتا ہے اکانومی کے اندر. It also provide a reason for the change or the turning point of the business cycles. تجارتی چکر کے رخ میں تبدیلی. Turning points in the business cycle. Business cycles are basically different phases. تجارتی چکر کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر ڈفرینٹ فیزز یا رخ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کینز کا یہ کہنا ہے کہ اٹ پرووائڈس اے بیس for the business cycles. ٹھیک ہے، as we believe that the different phases of the business cycles occur one after other. ایک کے بعد دوسرا رخ آتا چلا جاتا ہے. گرم بازاری ہے تو اس کے بعد ڈپریشن آتی ہے، ڈپریشن کے بعد ریکوری آتی ہے، اگین ڈپریشن آتا ہے. تو ڈاکٹر کینز کا کہنا ہے کہ دس پرماننٹ انکم ہائپوتھیسس از اے بیس فار دا ٹرننگ پوائنٹ آف دا بزنس سائیکل. اگر بہت زیادہ انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے، انکم بڑھ جاتی ہے، اگر کنزمپشنز اتنی زیادہ نہیں بڑھتی جاتی تو اکانومی ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. بالکل ڈپریشن آ جاتا ہے، جنرل اسٹیگنیشن آ جاتی ہے. اس کے بعد دوبارہ سے جو چینج آتا ہے بزنس سائیکل کے فیز کے اندر، دیٹ از آلسو بیکاز آف دس پرماننٹ چینج ان دا کنزمپشن. اوکے، اس کے علاوہ آمدنی میں توسیع یا ایکسپینشن آف دا انکم. دس تھیوری آلسو پرووائڈ اے بیس فار ایکسپینشن ان دا انکم آف دا کنزیومر. ٹھیک ہے، یعنی جب آمدنی میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں صرف دولت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن صرف دولت میں اضافہ کم شرح سے ہو رہا ہوتا ہے، ہلکی شرح سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ڈیو ٹو دا ایفیکٹ آف دا ایکسیلریٹر اینڈ دا ملٹی پلائر، وی ول ڈسکس دا کانسیپٹ آف ایکسیلریٹر اینڈ ملٹی پلائر ان دا کمنگ چیپٹرز، ضارب اور اسراء. ٹھیک ہے، تو اس کے عمل کی وجہ سے جو چینج آ رہا ہوتا ہے آن دا سیونگ لیول، دیٹ از گریٹر. ٹھیک ہے، اف وی ٹاک اباؤٹ دا فارمولا آف دا ملٹی پلائر، what is the K? K is the value of multiplier. It is 1 over 1 minus marginal propensity to consume. So look, it is giving the inverse effect on the value of multiplier. What is the multiplier? یہ ضارب کیا ہے؟ ضارب is the change in investment due to change in income level. یہ کانسیپٹ ہم آگے جا کر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس میں دیکھیں کہ جب marginal propensity to consume کی ویلیو کے اپوزٹ is the value of multiplier. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ this concept also provide a base for the government intervention یا state intervention، حکومتی مداخلت. The classical economists were in the favor of non-intervention, non-government intervention policies کو فیور کرتے تھے classical economists. But Keynes was in the favor of government intervention. ٹھیک ہے، کہ حکومت کو مداخلت کرنی چاہیے معیشت کی پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ بروقت حکومتی اقدامات بیش پیداواری کے خطرے کا مقابلہ نہ کرے تو پھر سرد بازاری اور عمومی بے روزگاری ہو جاتی ہے، جو معیشت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. This is a very important topic of discussion of the macroeconomic discussion. ٹھیک ہے.
It is the central force in the macroeconomic studies. केन्स के कंजम्पशन फंक्शन को कुल्ली मुआशियात के तसव्वुर में बहुत अहमियत हासिल है, ठीक है। और सरमायाकारी की इस्तेदाद मुख्ततब में गिरने का रुझान, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिक्लाइनिंग टेंडेंसी ऑफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ द कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? इट इज़ चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू चेंज इन द लेवल ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल द वैल्यू ऑफ द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल इज़ गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर why the value of marginal efficiency of capital will decrease. Our today's lecture is till now. We will discuss later in next topic. Thank you.